وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں نہیتو میں روکا گیا ہوں ان اس سے کہ اعبدا میں عبادت کروں الذین ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ قل کہہ دیجئے لا اتبع نہیں میں پیروی کروں گا اہواءکم تمہاری خواہشات کی، یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت کرنے کی بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش سب سے بڑی گمراہی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ گمراہی اتنی ہی عام بھی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ ہداہم اللہ تعالی قد تحقیق ضللت میں بھٹک گیا اذن اس وقت وما اور نہیں ہوں گا انا میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کافروں سے فرما دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ تعالی جل شانہ کی سوا عبادت کرتے ہو، اور تمہارا ان کی عبادت کرنا بھی کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ خواہش پرستی اور اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جمادات اور پتھر ہیں جن کا مرتبہ انسان سے انتہائی کم درجہ پر ہے، اور اعلیٰ مرتبے والے کا کم مرتبے والے کی عبادت کرنا ایسا کام ہے کہ عقل بھی اس کا رد کرتی ہے۔ اگر میں نے تمہاری خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو میں راہ حق سے بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینۃ ایک واضح دلیل پر ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے۔ مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ جبکہ جھٹلایا تم نے بِہِ اس کو ما نہیں ہے عندی میرے پاس ما وہ جو تستعجلون تم جلد طلب کر رہے ہو بِہِ اس کو ان الحکم نہیں ہے حکم الا مگر للہ اللہ ہی کا۔ تمام کائنات پر اللہ تعالی جل شانہ ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تم چاہتے ہو کہ جلدی اللہ تعالی کا عذاب تم پر آ جائے
تاکہ تمہیں میری صداقت یا کذب کا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبع یا تباہ کر دے، اور چاہے تو اس وقت تمہیں مہلت دے جب تک اس کی حکمت اس کی مقتضی ہو۔ یقص وہ بیان کرتا ہے، الحق حق بات کو۔ یقص قصص ان سے ہے، حق باتیں بیان کرتا یا بتلاتا ہے۔ یا قص اثرت کسی کے پیچھے پیروی کرنا سے ہے، یعنی یتبع الحق فیما یحکم بہ، اپنے فیصلے میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، یعنی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ وَهُوَ اور وہ خیر بہتر ہے الفاصلین سب فیصلہ کرنے والوں سے۔ چونکہ کفار مذاق اڑانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کرائیے، اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا نہایت غلط ہے، کیونکہ عذاب نازل کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں۔ ہاں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما دیں تو بات جدا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے قوم نوح تباہ ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون اور اس کی قوم تباہ ہوئی، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے ان کی قومیں تباہ ہوئیں۔ ایسے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے کفار مکہ بھی برباد ہو جاتے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر، ان بے شک، عندی میرے پاس ہوتا، ما جو، تستعجلون تم جلد طلب کر رہے ہو، بھی اس کو، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور درمیان تمہارے، واللہ اور اللہ، اعلم خوب جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا، یا اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا، تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلدی فیصلہ کر دیا جاتا۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ کلیتاً اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل فرما دے۔ اس میں ضروری وضاحت یہ ہے، حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنے والے پیدا فرما دے گا، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ حدیث آیت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے، جیسے کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ازادگی کے وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا۔ یا اللہ، آپ ظالموں اور مجرموں پر فوراً عذاب نازل نہیں فرماتے، بلکہ ڈھیل دیتے ہیں،
اور توبہ کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے بھی آپ کی نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور یہ آپ کا کرم تھا کہ جو آپ نے گرفت اب تک نہیں فرمائی۔ یا اللہ، ہم کو اپنی تقصیرات پر ندامت قلب کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری توبہ کو بھی رحمت سے قبولیت سے سرفراز فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔